बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 बड़ी खबरें। एक तो 1.5 जमाती इत्तेहाद ने मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हुकूमत से मुफ़ाहमत नहीं बल्कि अब इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। ये मुज़ाहमत किस शक्ल में हो सकती है और हुकूमत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। और एक आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट है कि जनवरी में शहबाज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी खबर यह है कि 9 मई का एक मुश्तरका मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये मुकदमा इमरान खान और जनरल फैज़ दोनों पर चलेगा और इसका ताल्लुक़ 9 मई की साज़बाज़ से है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर दी थी कि ISPR की जो खिताब था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि 9 मई में इमरान खान और फैज़ का कोई इश्तराक हुआ था। तो इस पर बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में पैदा हुई कि शायद रियासत इस मौक़िफ़ से हट रही है कि ये 9 मई की साजिश में फैज़ मुलव्वस था। दर हकीकत किसी बात का अगर वाज़ेह अल्फाज में ज़िक्र ना हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ नहीं है। वहाँ ये चीज़ गैर मुतल्लका होती, कोई इशू नहीं था कि इसको भी वहाँ बयान किया जाता। जबकि इससे पहले ISPR एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुका है कि 9 मई एक साजिश थी जिसमें जनरल फैज़ इशारतन उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ के सियासी साजिश से राब्ते थे, तो ये 9 मई ही की साजिश थी। तो अब ये मुकदमा चलने जा रहा है। और चौथी बहुत बड़ी ख़बर, भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ये एक ब्रीफिंग है, एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक ख़तरा बन गया है और इस ख़तरे की नौइयत आइंदा वक्त में क्या शक्ल इख्तियार करने वाली है, इस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। अगरचि ये बड़ा अहम इशू है और इस पर पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है और मुस्तक़बिल में ये एक बड़ा अलायंस बन सकता है भारत के ख़िलाफ़। तो इस लिहाज से ये ख़बर बहुत अहम है। तो नाज़रीन, जो मुज़ाहमत का ऐलान किया है उसमें उनका जो एलामिया आया उसमें यह है कि इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि PTI मुफ़ाहमत के बजाय मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करे। ये जो 1.5 जमाती इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है, जिसमें दूसरी जमातों ने शिरकत नहीं की, सिर्फ ये 1.5 जमाती इत्तेहाद था। एक PTI और एक वो अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब, और तीसरे वो गिलगित वाले मदन मोहन मालवी या मौलवी कह ले उसको, वो ये बस 1.5 जमाती ये बनती है। और अगरचे इस कौमी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की लियाकत बलोच ने भी शिरकत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इंतखाबात गैर जानिबदाराना कराने के लिए इक़दामात पर ज़ोर दिया और कहा कि कौमी एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने तहरीक के हवाले से कोई बात नहीं की। बाकी वही लोग थे। एक वो आ गई है मज़ारी साहबा, क्या नाम है उनका, वो जो ख़ातून वकील है, तो ज़ाहिर है वो पहले ही PTI के साथ थी। और एक इसमें है जावेद हाशमी साहब, जिन्होंने मुज़ाहमत की तजवीज़ का जो खाका दिया वो ये है कि जेलें भरी जाएँ, जेलें भरने से ही आज़ादी मिलती है। तो यहाँ एक सवाल आपके जहन में भी आएगा, मेरे जहन में भी आया है कि जेलें कौन भरेगा। PTI तो वो मखलूक नहीं है जो जेलें भरने को तैयार हो। इसके तो लोग सज़ा पाने के बाद सब के सब, और जिनको सज़ा का ख़तरा था वो भी पंजाब और सिंध से भाग कर छुपे हुए हैं KP सूबे में, जो गिरफ्तारी से इतना डरते हों कि उनमें से अक्सर छुपे हुए हैं पख्तूनख्वा में, और वो अपनी मौजूदगी वहाँ अपनी हुकूमत होने के बावजूद ज़ाहिर नहीं करते और वहाँ भी वो रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ये नहीं है कि वो वहाँ खुलेआम फिर रहे हैं। और उनमें से एक मुराद सईद तो ऐसा है कि जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तान में है, किस इलाके में है। और चिट्ठी ना कोई संदेश, ना कोई ट्वीट, ना कोई और पैगाम। तो जो पार्टी इस तरह की हो वो कैसे गिरफ्तारियां दे सकती है। और मुज़ाहमत की जो सूरत हाल है उसमें ये बंदे किस तरह इकट्ठे करेंगे, आपके सामने है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जब इनकी बहनें वो मंगल के मंगल अडियाला के बाहर जमा होती हैं तो उस वक्त क्या इंतज़ामात होते हैं। तमाम अरकान असम्बली को हदायत की गई होती है कि आपने अपने अपने बंदे लेकर वहाँ पहुँचना है, और वर्करों से कहा जाता है, पंजाब में अलग अपील होती है, KP में अलग अपील होती है, कराची में अलग अपील होती है। इसके बावजूद वहाँ आज तक जितनी भी इज्तिमात लगा लें, चंद 100 से ज़्यादा हाज़िरी वहाँ नहीं हो सकी। ज़्यादातर
تو ہم نے دیکھا کہ 50 60 70 لوگ ہوتے ہیں، صرف 2 موقع ایسے آئے جن میں ان کی تعداد 300 ہوئی اور ایک مرتبہ 700 ہوئی، اور وہ جب رات ہوئی تو وہ 700 یا 300 بھی 40-50 میں تبدیل ہو گئے، باقی سب کے سب بھاگ گئے۔ تو یہ مزاحمت کیا کریں گے؟ ابھی انہوں نے مزاحمت کا پلان نہیں دیا کہ پلان کیا ہوگا مزاحمت کا۔ ایک خبر سننے میں آ رہی ہے، بلکہ سننے میں کیا آ رہی ہے، صحیح خبر ہے کہ عمران خان نے جو پرسوں ملاقات ہوئی تھی سزا یابی کے دن، تو انہوں نے ایک میسیج صرف سہیل آفریدی کو پہنچایا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ یہ پبلک میں بات نہیں کرنی، سہیل آفریدی کو پرائیویٹ طریقے سے پہنچانی ہے کہ وہ پختونخوا صوبے کی بلاکیٹ کا انتظام کرے، صوبے کی ناکہ بندی کرنے کا انتظام کرے۔ تو خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے پارٹی رہنماؤں کو بتا دیا ہے کہ یہ تجویز ناقابل عمل ہے، اور اس کی وجہ بھی میں عرض کر دوں کہ کچھ پچھلی مرتبہ جب یہ علیمہ خان کے ساتھیوں پر جو پانی پھینکا گیا تھا، تو اس موقع پر ایک اعلان ہوا تھا کہ کل احتجاج ہوگا اور یہ اٹک کے پل پر موٹر وے کو بند کیا جائے گا۔ تو موٹر وے پر یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ لوگ آئیں گے اور موٹر وے بند کریں گے، لیکن لوگ نہیں آئے، چنانچہ موٹر وے کو بند نہیں کر سکے۔ تو جو موٹر وے کو بند نہیں کر سکے ایک مقام پر، وہ پورے صوبے کو کیسے بند کریں گے؟ کیونکہ پختونخوا سے پنجاب اور بلوچستان جانے والے بڑے رستوں کی تعداد بھی 5 ہے، ایک ہزارہ ڈویژن کی طرف سے، ایک اسلام آباد کی طرف سے، ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے، اور چھوٹے چھوٹے رستے تو کوئی اور بھی ہیں اسی طرح بلوچستان کی طرف۔ تو جو ایک موٹر وے بند نہیں کر سکے، وہ اتنی 5 سڑکیں کیسے بند کریں گے؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بلاکٹ والی تجویز پر عمل نہیں ہو سکتا، اور خود سہیل آفریدی نے بھی کہہ دیا، ان کو بتا دیا کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ ناقابل عمل سے مراد یہ ہے کہ بہت مشکل ہے، یعنی یہ بلاکٹ کریں اور بلاکٹ نہ ہو سکے تو بڑی شرمندگی اور بے عزتی ہوگی۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مزاحمت کا طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں۔ ایک تجویز جو اس اجلاس میں پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ بجائے یہ کہ کوئی بڑا جلوس کیسا بڑا جلوس اسلام آباد لانے کے بجائے، اور یہ تجویز بھی جاوید ہاشمی نے پیش کی کہ پورے ملک میں ہر شہر میں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے اور جلوس نکالے۔ سڑکیں بند کرنے کی انہوں نے بات نہیں کی، صرف جلوس نکالنے کی بات کی۔ تو یہ تجویز بھی اس لیے بے معنی ہے کہ اس سے پہلے متعدد مواقع پر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی طرف سے سڑکیں بلاک کرنے کا آرڈر آیا تھا کہ ہر شہر میں جلوس نکالے جائے اور کچھ گھنٹوں کے لیے سڑکیں بلاک کر دی جائیں، اور لیکن کسی بھی موقع پر اس مقصد میں 0% بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ کہیں لوگ نہیں نکلے، ظاہر ہے کہیں اگر 20 نکلے، 50 نکلے، 100 نکلے، 70 نکلے، تو وہ 70 افراد اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ سڑکیں بلاک کر سکیں، کیونکہ اتنے لوگوں کو تو پولیس آسانی سے گھیر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ خبر بڑی ہے، اس لیے کہ یعنی ان لوگوں کے اندر وہ جو دھڑا تھا، جو مفاہمت اور مذاکرات کی بات کر رہا تھا، ان پر وہ لوگ غالب آ گئے جو مزاحمت کی سوچ رکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے ظاہر عمران خان بھی ہے، کیونکہ عمران خان کی بھی سوچ یہی ہے کہ مزاحمت، اور حالیہ پیغام میں بھی انہوں نے جو پبلکلی جو میسیج دیا وہ یہی ہے کہ اسٹریٹ ڈیمانسٹریشن کیے جائیں، تحریک شروع کی جائے جو سڑکوں پر آئے اور سڑکیں گرم کی جائے گویا کہ، لیکن یہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، اور نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت عوامی مسائل سے اسی طرح لا تعلق رہی اور غربت اور مہنگائی کو اسی طرح بڑھاتی رہی، تو کوئی اور پارٹی، کوئی اور گروہ پی ٹی آئی کی جگہ لے کر سڑکیں گرم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں حکومت کے لیے مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری خبر، 9 مئی کا مقدمہ فیض اور عمران خان پر چلے گا، مشترکہ طور پر چلے گا، اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ دسمبر میں تو نہیں لیکن جنوری میں یہ مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس میں بھی پھر عمران خان کو جو سزا ملے گی وہ کافی بھیانک سزا ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے اسلام آباد میں کہ شاید عمران خان کو موت کی سزا دی جائے۔ میرا خیال ہے کہ موت کی سزا تک بات نہیں جائے گی، لیکن سزا بہرحال بہت بھاری اور کڑی ہوگی، اور وہ کڑی سزا کا اشارہ میں نے کل دے دیا تھا کہ وہ قید تنہائی ہوگی، اور اس وقت عمران خان قید تنہائی میں نہیں ہے، اور وہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹے باپ کے جھوٹے بیٹوں نے، کہ 6x8 فٹ کے سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، یعنی اتنے چھوٹے کمرے میں تو آدمی حرکت بھی نہیں کر سکتا۔
تو یہ جھوٹ اس طرح ہے کہ اس سے کچھ ہی دن پہلے عمران خان کی ایک بہن عمران خان سے مل کر آئی تھی، تو اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ کیا یہ بیٹے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد یہ سیل بدلا گیا ہے؟ اگر یہ اس ملاقات کے بعد سیل بدلا گیا ہے تو عمران خان کے بیٹوں کو اس کی اطلاع کس نے دی اور یہ اطلاع پی ٹی آئی والوں کو کیوں نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کہنے کی بات جو ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی اور قید بامشقت کی زندگی گزارنا پڑے گی، جو باقی ماندہ ان کی عمر ہے وہ اسی کشٹ میں کٹے گی۔ اور یہ جو قید تنہائی کا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، قید تنہائی نہ ہونے کے باوجود، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا کہ اس کے پاس 2 مالشی ہے، 2 مشقتی ہے، 4 ڈاکٹر ہر وقت ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، پورا دن ان کی آمد و رفت رہتی ہے، اور پھر جیل خانے کے عملے کے 2 آدمی اس کی ڈسپوزل پر ہوتے ہیں کہ جب چاہے وہ ایک آواز دے کر، یعنی ان کے بالکل قریب ہی موجود رہتے ہیں، آواز دے کر وہ ان کو بلا لیتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو انہیں بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو قید تنہائی کہاں ہے؟ اس کے علاوہ اس کو بیرک میں گھومنے کی بھی اجازت ہے، دوسرے قیدیوں سے ہیلو بھی کرنے کی اجازت ہے، اگر یہ نہیں کرتا کیونکہ تکبر اور غرور کا مارا ہوا ہے، لیکن اس کو قید تنہائی کا تو کوئی اشیر بھی ابھی اس نے سامنا نہیں کیا، یہ قید تنہائی اب اس کو ہو جائے گی۔ اچھا، اسلام آباد میں اور دوسرے مقامات پر بھی یہ قیاس آرائی بہت چل رہی ہے کہ جنوری میں حکومت ختم ہو رہی ہے، شہباز شریف کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس قیاس آرائی کی بنیاد عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی ایک رپورٹ ہے۔ یہ ریٹنگ کی ایجنسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اقتصادی طور پر کوئی ملک کہاں کھڑا ہے، آئندہ کے امکانات کیا ہیں، گروتھ ریٹ کتنا ہو سکتا ہے، مہنگائی میں کتنی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے وہ سیاسی استحکام کے فیکٹر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو یہ فچ کی رپورٹ جو ہے یہ اصل میں آج کی نہیں ہے، یہ جولائی 2024 کی، یعنی آج سے 1.5 سال پہلے کی رپورٹ ہے، جس کو نکال کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر پرسن ہے اور میڈیا پرسن ہے اور سوشل میڈیا ہے، ان سب لوگوں نے فچ کا حوالہ دیے بغیر یہ خبر نشر کی کہ دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی، دسمبر میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور اگر دسمبر میں نہ آئی تو جنوری میں آئے گی۔ یہ رپورٹ چونکہ دی گئی تھی 17 جولائی کو، تو 17 جولائی کا مطلب یہ ہے کہ 17 دسمبر کو یہ 1.5 سال ہو گیا، اور فچ نے یہ رپورٹ دی تھی اس وقت 17 جولائی 2024 کو کہ شہباز حکومت 18 مہینے بعد ختم ہو جائے گی، اور اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ پھر شہباز حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی۔ اچھا، فچ کی یہ رپورٹ بے بنیاد نہیں تھی، صحیح رپورٹ تھی۔ اس وقت مقتدر حلقوں میں جو شہباز شریف کی کارکردگی پر حیران ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، کسی بھی مسئلے کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، یعنی منفی صفر کارکردگی کہہ لیں۔ تو اس وقت یہ ایک سوچ پیدا ہوئی تھی، اور اس سوچ کا ذکر پھر ظاہر ہے بات پھر نکل جاتی ہے، یا بعض اوقات خود بھی لیک کر دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، فیڈ کر دی جاتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ یا تو ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی یا پھر قومی حکومت۔ قومی حکومت کا فچ کی رپورٹ میں ذکر نہیں تھا، اس میں صرف یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت تھی۔ یہ دونوں آئیڈیاز بالکل سٹوپڈ قسم کے آئیڈیاز تھے جنہوں نے بھی پیش کیے، اس لیے کہ قومی حکومت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی حکومت ہی نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی شریک کار پارٹیاں ہوتی ہیں وہ حکومت کو انجوائے کرتی ہیں لیکن کام نہیں کرتی، کیونکہ انہیں یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اس حکومت کی ناکامی کا ملبہ ہم پر آئے گا۔ مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی اکیلے کی حکومت ہو، تو انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اگلے الیکشن میں مار پڑے گی۔ لیکن قومی حکومت میں چونکہ 17-18 پارٹیاں آ جاتی ہیں تو ہر پارٹی فائدہ لینے کی تو کوشش کرتی ہے، لیکن حکومت کے کاموں کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ ہم محنت کریں گے دوسرے محنت نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ، اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ قومی حکومت سے زیادہ اسٹوپڈ آئیڈیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ٹیکنوکریٹ حکومت کا یہ جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، خود پاکستان میں بھی ناکام ہوئے۔ وہ معین قریشی کی حکومت ٹیکنوکریٹ حکومت تھی، پھر مسلم لیگ کاف کی جو حکومت تھی، کیا نام تھا وہ جو بھاگ گیا، شوکت عزیز، اس کی حکومت، وہ بھی ٹیکنوکریٹ حکومت تھی۔ ان دونوں حکومتوں نے پاکستان کی معیشت کو زیادہ نقصان پہنچایا بجائے کوئی فائدہ پہنچانے کے۔ دونوں ہی اسٹوپڈ آئیڈیا تھے، اور دونوں ہی ایک طبقے نے
यानी जो मुक़्तदिर हलके हैं उनके एक तबके ने बड़ी ज़िम्मेदारी और संजीदगी से ये मंसूबा पेश किया था और इस पर गौर व फ़िक्र भी हुआ था। और फिच ने ये जो रिपोर्ट अपनी बनाई 18 महीने की प्रिडिक्शन वाली, तो ये उसी बुनियाद पर बनाई। लेकिन हुआ ये कि उसके फ़ौरन बाद ही ये दोनों मंसूबे ड्रॉप कर दिए गए और यही तय किया गया कि जमहूरी सिस्टम को नहीं छेड़ना चाहिए, जैसा भी है ये चलता रहे, 5 साल अपने पूरे करे। और मैं बहुत ज़्यादा गुमान के साथ ये कह सकता हूँ कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी अपनी सिफर कारकर्दगी के बावजूद, क्योंकि निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक हुकूमत और एक असम्बली ऐसी हो जो अपनी मुद्दत पूरी करे। ये एक पाकिस्तान में एक तब्दीली तो हमने देखी कि 2 पार्लियामेंट यके बाद दीगरे आई हैं जो मुद्दत पूरी कर रही हैं। इमरान खान की पार्लियामेंट ने भी मुद्दत पूरी की और इससे पहले नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट ने भी मुद्दत पूरी की, अगरचे वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। तो इस मरतबा ये जो तजर्बा हो रहा है इसमें वज़ीर आज़म भी मुद्दत पूरी करेगा और पार्लियामेंट भी मुद्दत पूरी करेगी। और ये क़यास आ रहा है, ये भी गलत है कि इस हुकूमत को तोसी दे दी जाएगी, यानी बजाय कि ये 5 साल के बाद इलेक्शन हो, इसमें इसको मज़ीद 3-4 साल की तोसी दे दी जाए और यही पार्लियामेंट चलती रहे, इसका भी इम्कान नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश की ख़बर बहुत अहम है। बांग्लादेश में आपने देखा कि पिछले दिनों वहाँ एक स्टूडेंट लीडर को शहीद कर दिया रा के एजेंटों ने, जब कन्फर्म हो गया कि ये हमला रा ही ने किया था। तो उसके बाद बांग्लादेश में जो मुजाहरे हुए हैं वो तारीख़ के सबसे बड़े मुजाहरे थे। और कल जो जनाजा हुआ वो तालिब इल्म मकतूल शहीद तालिब इल्म लीडर का, वो न सिर्फ ये है कि बांग्लादेश की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा था बल्कि सबसे बड़ा इज्तिमा भी था। यानी उसमें जहाँ तो रिपोर्ट आई है ना कि शायद 1 लाख और किसी ने लिखा कि 10 हज़ार, ऐसा नहीं है। इस जनाजे में 3 से 4 लाख अफराद के दरमियान लोगों ने शिरकत की और किसी जनाजे में इतनी बड़ी हाज़िरी की तवक्को नहीं होती है। तो उसके बाद बांग्लादेश में मुजाहरे हुए, भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए और भारतीय जो सिफारत खाना था, वीज़ा सेक्शन को भी बंद कर दिया गया, अवामी लीग के दफातर जला दिए गए। तो अब ये एक बहुत अहम खबर आई है, भारतीय वजारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को पेश की है उसके चंद फ़िक्रे बहुत ही काबिल गौर हैं। उसमें एक तो कहा गया कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत को मशकूक नज़रों से देखती है। मशकूक की जगह आप ये कर लें कि नफ़रत की नज़रों से देखती है। ये अब इसका तर्जुमा आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये कि वहाँ अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त ना की तो बांग्लादेश में भारत गैर मुतल्लक हो जाएगा वाली बात ऐसी ही उन्होंने कर दी है। भारत बांग्लादेश में गैर मुतल्लक हो चुका है, बल्कि बांग्लादेश में भारत को एक दुश्मन एंटिटी डिक्लेयर किया जा चुका है अवामी सतह पर। तो ये गैर मुतल्लका होने का खदशा इन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए जारी किया है और वहाँ हालात एक नए मोड़ पर पहुँच गए हैं। वजारत ख़ारजा ने कहा कि भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटजिक बहरान का सामना है। अच्छा नाज़रीन, इस स्ट्रेटजिक बहरान की जो अहमियत है वो क्या है? आज से कुछ अर्सा पहले तक, यानी जब से ये बांग्लादेश बना है तब से अब तक बांग्लादेश में भारत का असर व रसूख बहुत रहा है, चाहे हुकूमत अवामी लीग की हो, चाहे हुकूमत BNP की हो। इसलिए कि बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी, बांग्लादेश की अदलिया, बांग्लादेश का मीडिया और बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियाँ, इन सब में भारत के हामी और भारतीय लॉबी के लोग कसरत से मुसल्लत थे और ये इसको कोई हुकूमत चेंज नहीं कर सकी। खालिदा ज़िया की हुकूमत प्रो पाकिस्तान तस्वर की जाती थी, लेकिन उस हुकूमत के दौर में भी इन लोगों पर, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्ट थे अपने अपने शोबों में, इनका असर रसूख कुछ शायद कम तो हुआ होगा खालिदा ज़िया के दौर में, अदवार में, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं। और ये वहाँ एक भारत का हब था, ये सारे इदारे भारत के हब थे। लेकिन अब जो बांग्लादेश की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, यानी हयात क़ल्बी कह लीजिए कि उसकी बांग्लादेश के समाज और रियासत की जो शक्ल है वो बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी समत चेंज हो गई है, उसकी सोच बदल गई है।
اور وہ بھارت سے بہت دور اور پاکستان کے بہت قریب آ گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی چین کا فیکٹر ہے، چین وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، صرف 50 میل کی ایک بھوٹان اور اس طرف سے سکم کی طرف سے 50 میل میں زیادہ کیا گیا 20-25 میل بنتا ہے زیادہ سے زیادہ فاصلہ بنگلہ دیش کا چین سے، یعنی چین بھارت کے سر پر بیٹھا ہے اور بھارت کی شمالی سرحد 3 مقامات پر چین سے ملتی ہے۔ ایک وہ شمال مشرق کا ایریا جو پورے اروناچل پردیش تک پھیلا ہوا ہے کہ ساری سرحد پر پھیلا ہوا ہے، اس کے بعد بھوٹان آ جاتا ہے، بھوٹان کے بعد سکم، تو سکم اور نیپال کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں بھی چین کی سرحد ہے، اور پھر جہاں نیپال ختم ہوتا ہے وہاں سے چین کی سرحد پھر شروع ہو جاتی ہے جو گلگت تک آتی ہے۔ تو یعنی بنگلہ دیش کے حوالے سے مشرقی علاقہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ برما چین کا اتحادی ہے جس کی سرحد بنگلہ دیش سے بھی ملتی ہے اور بھارت سے بھی ملتی ہے۔ تو چین اپنا نفوذ بڑھا رہا ہے اور اسٹریٹجکلی وہ بنگلہ دیش سے تعاون کر رہا ہے۔ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو بریک نہیں کی جاتی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس حالیہ عرصے میں چین نے بنگلہ دیش کو کیا کیا ٹیکنالوجی منتقل نہیں کر دی ہوگی، یہ ہم باتیں نہیں کر سکتے۔ اور فیوچر میں کیا ہوگا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان تھوڑا سا زیادہ جرأت دکھائے اور انیشیٹو لے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک قسم کا اتحاد بن سکتا ہے۔ چلیے کنفیڈریشن نہ صحیح لیکن کوئی ایسا بلاک بن سکتا ہے جس میں صرف 2 ملک ہوں، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش۔ تو یہ ایک قسم کا 1971 سے پہلے کے سیاسی نقشے کا احیا ہوگا، یعنی نئی شکل و صورت ہوگی۔ بنگلہ دیش آزاد اپنی جگہ پر ایک آزاد ملک اور پاکستان اپنی جگہ پر ایک آزاد ملک، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک اور فریٹرنل قسم کا الائنس بن سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بنے گا۔ معاملات اس لیے کہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھارت کے لیے بہت تشویشناک بات ہے۔ بھارت نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ بنگلہ دیش اس کے گھڑے کی مچھلی ہے، لیکن اب بنگلہ دیش اس کے تالاب کا مگرمچھ بن چکا ہے، اور یہ بات بھارت کے لیے سہانے روح ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ نریندر مودی کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ اس کو رات ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی ہوگی، کیونکہ بھارت تو بڑے عرصے سے مطمئن تھا کہ ہمیں مشرق کی طرف سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارا مسئلہ مغرب کی طرف سے ہے، پاکستان سے، اسے نمٹ لیں گے۔ اور پھر راتوں رات کہہ لیجیے کہ نقشہ یوں بدلا کہ مغرب کی طرف سے پاکستان نے ان کو مارا، اور نہ صرف یہ مارا کہ بلکہ اپنے مسل بھی دکھا دیے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس جنگ میں جو نقصانات کا حجم ہے، اس حجم سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ پاکستان نے اپنی طاقت بھارت کو دکھا دی ہے اور بھارت کی کمزوری دنیا کو دکھا دی ہے، اور دوسری طرف مشرق کا بارڈر اس کے لیے سیف نہیں رہا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔